نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، ہندوستان میں جس وقت انگریزوں کے خلاف آزادی کی لڑائی جاری تھی اور ہندوستان کے تمام شہری اس بدیسی دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، اس وقت زبان، نسل، تہذیب، قومی مفاد اور جغرافیائی تعلق میں فرق کے باوجود جس چیز نے ان سب کو ایک کر رکھا تھا وہ یہی تصور اور خیال تھا کہ آزادی کے بعد یہ ملک سیکولرزم کی راہ پر چلے گا۔ ہر مذہب، ہر تہذیب اور ہر جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی انفرادی زندگی میں آزادی حاصل ہوگی۔ آزادی سے پہلے ہمیشہ قومی لیڈران مسلم پرسنل لا کی حفاظت اور اس میں مداخلت نہ کرنے کا یقین دلاتے رہے۔ مہاتما گاندھی نے خود گول میز کانفرنس لندن 1931 میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ مسلم پرسنل لا کو کسی بھی قانون کے ذریعہ نہیں چھیڑا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا، نہ تو کانگریس کا ہی یہ مقصد ہے اور نہ مسلمان ہی اس مقصد سے قیامت تک متفق ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلم کلچر، مسلم تہذیب اور مسلمانوں کی خصوصیات ختم ہو جائیں اور وہ ہندوستان کی متحدہ قومیت میں جذب ہو کر جرمن یا انگریز قوم کی طرح ہندوستانی قوم کے سوا کچھ نہ رہیں۔ 1938 میں ہری پور میں کانگریس نے اعلان کیا کہ اکثریت کی طرف سے مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پھر آزادی حاصل ہونے کے بعد جب ہندوستان کا دستور بنا تو قانون کے سب سے اہم حصہ بنیادی حقوق کی فہرست میں ایسی دفعات بھی رکھی گئیں جن سے مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہوتی ہے۔ دستور ہند کی آرٹیکل 25 میں مذہبی قوانین کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کئی وجہ سے ہمارے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک تو اس سے اقلیتوں کے مذہبی حقوق متاثر ہوں گے جو دستور کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ دوسرے، سب کے لیے ایک ہی قانون ایسے ملک کے لیے تو مناسب ہو سکتا ہے جس میں ایک ہی مذہب کے ماننے والے اور ایک ہی تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہوں، لیکن جس ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے ملک کے لیے یکساں عائلی قوانین قابل عمل نہیں ہیں۔ تیسرے، مذہب سے انسان کی وابستگی بہت گہری ہوتی ہے۔ کوئی بھی سچا مذہبی آدمی اپنا نقصان تو برداشت کر سکتا ہے لیکن مذہب پر آنچ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کسی طبقہ کے مذہبی قوانین کو ختم کرنے اور اس پر خود ساختہ قانون مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مایوسی کے احساسات اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوں گے اور یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے مختلف گروہوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے قوانین پر عمل کی آزادی دینا ملک کے مفاد میں ہے۔ اس سے قومی یکجہتی پروان چڑھے گی۔ مسلمانوں کو تو یونیفارم سول کوڈ پر اعتراض ہے ہی، لیکن اگر غور کیا جائے تو عملی طور پر خود اکثریتی فرقہ بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ ہندوؤں کی مختلف ذاتیں ہیں اور شادی وغیرہ کے سلسلے میں ان کے الگ الگ طریقے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک کے سارے ہندوؤں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے بنیادی عقائد اور عبادات کی باتوں میں بھی یکساں اور ایک نہیں ہیں۔ کوئی مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، کوئی مورتی پوجا کا قائل ہے، کوئی راون کو برا بھلا کہتا ہے اور رام کو پوجتا ہے، کوئی رام کو برا بھلا کہتا ہے اور راون کی پوجا کرتا ہے۔ خود شادی کے سلسلہ میں دیکھیں کہ شمالی ہند میں ماموں اور بھانجے کے درمیان نکاح کا تصور نہیں ہے، لیکن جنوبی ہند میں بہن کا اپنے بھائی پر حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ قبائلیوں کے یہاں خاندانی رسم و رواج بالکل الگ ہیں۔
آج بھی بعض قبائل میں ایک مرد 1 درجن سے زیادہ عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی بھی ایسی رسمیں پائی جاتی ہیں کہ ایک عورت 1 سے زیادہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے۔ جس ملک میں مذاہب اور تہذیبوں کا اس قدر تنوع پایا جاتا ہو، وہاں ایک ہی قانون تمام گروہوں کے لیے کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یکساں سول کوڈ کے وکیل ہیں، وہ بنیادی طور پر 2 باتیں کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، دوسرے جب یورپ میں تمام قوموں کے لیے یکساں قانون ہو سکتا ہے تو ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ قانون سے قومی یکجہتی پیدا نہیں ہوتی۔ قومی یکجہتی رواداری، تحمل، برداشت اور ایک دوسرے کے معاملہ میں مداخلت نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ قومی یکجہتی اس بات سے پیدا ہوگی کہ ہر گروہ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کا موقع دیا جائے۔ اس سے ہر گروہ میں اطمینان ہوگا، وہ محسوس کریں گے کہ وہ اس ملک میں برابر کے شہری ہیں۔ اس سے حب الوطنی میں اضافہ ہوگا، محرومی کا احساس ختم ہوگا، بھائی چارہ کا ماحول پیدا ہوگا، اور یہی قومی یکجہتی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں یکسانیت اور ایکتا پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ قانون ایک کر بھی دیں تو ملک میں جو مختلف تہذیبی اور ثقافتی گروہ ہیں، جن کے لباس و پوشاک، رہن سہن، خوشی و غم کے اظہار کے طریقے، زندگی گزارنے کے انداز، سماجی رسوم و رواجات الگ الگ ہیں، اور اس کی جڑیں ان کے مذہب، موسم، جغرافیائی محل وقوع، خاندانی روایات اور نسلی خصوصیات میں پیوست ہیں، کیا ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ مذہب، تہذیب اور زبان کا یہ تنوع کوئی عیب ہے یا یہ اس ملک کا حسن ہے؟ گلاب کا ایک پھول بھلا لگتا ہے یا مختلف پھولوں کا گلدستہ؟ پھول کا ایک پودا خوبصورت نظر آتا ہے یا طرح طرح کے پودوں پر مشتمل پھلواری؟ ظاہر ہے کہ جو خوبصورتی اس تنوع میں ہے، وہ خوبصورتی اس وحدت اور ایکتا میں پیدا نہیں ہو سکتی جس کے پیچھے جبر، زبردستی اور دباؤ کا دخل ہو۔ ہندوستان کو اس کے معماروں نے گلدستہ بنایا ہے، نہ کہ ایک پھول۔ اس ملک کے سینچنے والوں نے اس کو طرح طرح کے درختوں کا ایک سدا بہار باغ بنایا ہے، نہ کہ صرف ایک ہی طرح کے درختوں کا باغیچہ۔ اس کے بنانے والوں کے ذہن میں تھا کہ یہ ملک ایک چراغ ہمہ رنگ ہو، یہی ہمہ رنگی اس کا حسن اور یہی تنوع اس کی پہچان ہے۔ یورپ کی جو مثال ہندوستان کے لیے پیش کی جاتی ہے وہ بالکل بے محل ہے۔ ہندوستان اتنا وسیع اور بڑا ملک ہے کہ پورا یورپ اس کے ایک حصہ میں سما جائے، اور ہندوستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ شاید پورا یورپ مل کر بھی اس کی ہمسری اور برابری نہ کر سکے۔ اس لیے ہندوستان جیسے ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی اسی بات میں مضمر اور پوشیدہ ہے کہ اس میں تنوع کو برقرار رکھا جائے اور ایسی وحدت اور ایکتا پر زور نہ دیا جائے جو اتحاد کو پارا پارا کر کے رکھ دے۔ مشرقی ملکوں اور مغربی ملکوں میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ مغرب میں لوگوں کا مذہب سے سنجیدہ اور جذباتی تعلق نہیں ہے۔ ان کے یہاں 1-2 تہواروں کے سوا مذہب سے زندگی کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ ہندوستان کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ ہندوستان میں بسنے والے لوگ مذہب سے جذباتی تعلق رکھتے ہیں۔ یکساں سول کوڈ کے حق میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک میں مذہبی قوانین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی محض غلط فہمی ہے۔ سیکولرازم کا کوئی ایک مفہوم اور معنی متعین نہیں ہے، بلکہ مختلف ملکوں میں وہاں کے حالات اور مصالح کے لحاظ سے اس کا مفہوم اور معنی متعین کیا گیا ہے۔ سیکولرازم کا ایک مفہوم وہ ہے جو فرانس نے اختیار کیا ہے، جس کی بنیاد مذہب کی مخالفت پر ہے، جو چاہتا ہے کہ کوئی بھی مذہبی شناخت اور پہچان باقی نہ رہے تو بہتر ہے۔
سیکولرازم کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہ ہو، سرکاری طور پر کسی خاص مذہب کی پشت پناہی نہ ہو، لیکن ملک کے ہر شہری کو اپنی نجی زندگی میں مذہب پر عمل کرنے کی گنجائش ہو۔ اکثر مغربی ممالک میں اسی مفہوم اور معنی کے اعتبار سے سیکولرازم کو اختیار کیا گیا ہے، اور ہندوستان میں بھی اسی کو برتا گیا ہے، نیز اسی کے مطابق دستور کو بنایا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل بے محل ہے کہ چونکہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اس لیے جہاں عائلی زندگی سے متعلق مذہبی قوانین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہندوستان کی موجودہ حکومت نے ایک خاص سوچ اور فکر کے تحت یونیفارم سول کوڈ کو اپنے ایجنڈے میں رکھا ہے، اور وہ اس کو لاگو کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے نام نہاد مسلمان اسلام دشمن طاقتوں کا اعلی کار بن کر یونیفارم سول کوڈ کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل میں شریعت کے احکام کا پابند ہے، اسی طرح نکاح، طلاق، خلا، عدت، میراث، ولایت اور گود لینے وغیرہ میں بھی شریعت کے احکام کی پابندی واجب اور ضروری ہے۔ ان احکام کو دین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حکومت کے سامنے یونیفارم سول کوڈ کا جو مجوزہ خاکہ ہے، وہ بہت سی چیزوں میں شریعت کے قانون سے ٹکرائے گا، اس لیے مسلمانوں کے لیے دینی لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا۔ 14 جون 2023 کو لا کمیشن آف انڈیا نے اپنی ویب سائٹ پر یونیفارم سول کوڈ کے متعلق ایک سوال نامہ جاری کیا ہے اور لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کے بارے میں 14 جولائی 2023 تک اپنی رائے اور اپنا نقطۂ نظر اس کے سامنے رکھیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لا کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا اعتراض داخل کریں اور برادران وطن کو بھی اس پر آمادہ کریں اور سمجھائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لنک جاری کیا ہے، وہ لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس لنک پر کلک کر کے آپ اپنی رائے لا کمیشن کو بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح پرسنل لا بورڈ نے ایک QR کوڈ جاری کیا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور وہ QR کوڈ ویڈیو کے آخر میں ہے۔ اس کے ذریعہ بھی آپ اپنی رائے سے لا کمیشن کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر QR کوڈ استعمال کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی ہو یا کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہو تو ہیلپ لائن سے رابطہ کر کے مدد لے سکتے ہیں۔